اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا، حل کیا عطا کا اے بندے پہنچی ہے تجھ تک حدیث الغاشیہ، حدیث بات غاشیہ اس کی جو سارے کے سارے معاملات کو ڈھانپ لینے والی ہے، یعنی وہ قیامت کہ جو آئے گی اور ہر چیز کے اوپر چھا جائے گی، وہ قیامت کے جو کسی چیز کو نہیں چھوڑے گی، کوئی چیز اس کی پکڑ سے نہیں بچ سکے گی۔ فرمایا کیا اس کی خبر تمہارے پاس آ چکی ہے؟ اور وہ ایسی ہے، فرمایا وجوہ بہت زیادہ چہرے ایسے ہوں گے یومئذ اس قیامت کے دن خاشعہ، فرمایا وہ ذلت اور رسوائی ان چہروں کے اوپر سے ٹپک رہی ہوگی۔ بڑے چہرے ہوں گے ایسے لوگوں کے جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کی نافرمانی میں بسر کی ہوگی، جنہوں نے دنیا کی زندگی اللہ کے رسول کی نافرمانی میں بسر کی ہوگی، جنہوں نے ٹکر لی ہوگی اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے اسلام کے ساتھ، تو فرمایا پھر ان کے چہروں سے ذلت اور رسوائی جو ہے وہ ٹپک رہی ہوگی۔ ان کے چہرے بتا دیں گے کہ یہ مجرموں کے چہرے ہیں۔ فرمایا عاملۃ، اور بڑے ایسے کام کرنے والے، ناصبۃ، اور مشقتیں برداشت کرنی ہوں گی پھر ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا کی زندگی جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں بسر کی ہوگی۔ یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے دنیا کی زندگی میں مخالفت کی ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی۔ فرمایا انہیں جب قبر سے اٹھایا جائے گا تو انہیں یوں لگے گا کہ جیسے بہت بڑے پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہیں، جیسے دنیا میں کسی چڑھائی پہ چڑھتے ہوئے بندے کو زور لگانا پڑتا ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، تو فرمایا وہ لوگ جن کے چہرے ذلت اور رسوائی کی نشانی بنی ہوئی ہوں گے، فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جنہیں پھر بڑی مشقتیں برداشت کرنی پڑیں گی حشر کے میدان کے اندر۔ پھر ارشاد فرمایا تسلا، اور انہیں ڈال دیا جائے گا، نارن آگ میں، حامیہ وہ آگ جو خوب بھڑک رہی ہے۔ فرمایا مجرم لوگوں کو بھڑکتی ہوئی آگ کی نظر کر دیا جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے ان احکام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنایا اور قیامت تک لوگوں کی ہدایت کا سامان بنا دیا۔ اس لیے بنا دیا کہ تاکہ بندہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے کچھ محنت اور کوشش کر لے۔ تو فرمایا وہ مجرم لوگ جو ہوں گے انہیں بھڑکتی ہوئی آگ کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا تسقا، اور پھر انہیں پلایا جائے گا، کیونکہ جب آگ میں پہنچیں گے تو پانی پانی پکاریں گے، جب پانی مانگیں گے تو فرمایا پھر انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا، پلایا جائے گا، من عین ایسے چشمے سے، آنیہ جس کا پانی خوب ابل رہا ہے، کھولتا ہوا اور ابلتا ہوا پانی انہیں پینے کے لیے دیا جائے گا۔ پھر ارشاد فرمایا لیس لہم، نہیں ہوگا ان کے لیے، طعام کوئی کھانا وہاں پر، فرمایا ان کے لیے کھانا نہیں ہوگا۔ لیکن حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑے ایسے لوگ ہوں گے جب حشر کے میدان میں میدان سج جائے گا، امتیں جمع ہو جائیں گی، لوگ حساب کے انتظار میں کھڑے ہوں گے۔ فرمایا بہت سے ایسے لوگ بھی ہوں گے جو عرش الہی کے نیچے کھانے کھا رہے ہوں گے، انہیں کھانے پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ وہ جو حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوں گے تو کچھ پوچھیں گے کہ باری تعالیٰ یہ کون ہے جنہیں آج کھانے پیش کیے جا رہے ہیں؟ تو میرا اللہ ارشاد فرمائے گا یہ میری رضا کے لیے دنیا میں بھوکے رہنے والے ہیں، یہ میری رضا کے لیے روزہ رکھنے والے ہیں، یہ میری رضا کے لیے اپنی حلال کمائی سے تیار کیا ہوا کھانا
جو ان کے کھانے کے لیے دسترخوان پہ سج چکا تھا، پھر کسی نے صدا لگائی میرے نام کی تو انہوں نے اپنا کھانا اٹھا کے کسی غریب کو، کسی فقیر کو، کسی ضرورت مند کو دے دیا۔ تو فرمایا جو دنیا کی زندگی میں میری رضا کے لیے اپنا کھانا غیروں کو دیتے رہے، آج ان کے کھانے کا انتظام میں اللہ نے کر رکھا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو وہاں کھانے نصیب ہوں گے، لیکن وہ لوگ جن کے چہرے ذلت اور رسوائی کی تصویر بنے ہوں گے، اس قیامت کے روز دنیا کی زندگی کی نافرمانی کی وجہ سے فرمایا ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا الا مگر یہ کہ من ضری، وہ جو ایک خاردار زریلا درخت ہے اس کے سوا کچھ بھی نہیں ملے گا انہیں۔ اور وہ جھاڑی بھی جب ان کے سامنے آئے گی تو جیسے بھوکے جانور بعض دفعہ جپٹ پڑتے ہیں نا، کہ وہ پھر کانٹے دار درخت بھی نہیں چھوڑتے۔ آپ نے اونٹ کو دیکھا ہوگا کہ جب کبھی اسے بھوک لگتی ہے تو وہ کیکر حالانکہ بڑے کانٹے ہوتے ہیں تو وہ اسے بھی منہ مار لیتا ہے۔ تو فرمایا وہ بھاگیں گے اور دوڑ پڑیں گے، اس خاردار اور زریلی جو جھاڑی ہوگی اسے کھانے لگ پڑیں گے، اور یقیناً وہ جب کھائیں گے تو ان کی شدت عذاب میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ فرمایا لا یسمنو، اس خاردار جھاڑی کو کھا کر وہ موٹے بھی نہیں ہوں گے، وہ انہیں موٹا بھی نہیں کرے گی، ولا یغنی، اور وہ انہیں بے نیاز بھی نہیں کرے گی، من جوع، بھوک سے، وہ ان کی بھوک کا خاتمہ بھی نہیں کرے گی۔ تو گویا پتہ چلا پیارے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی دارالعمل ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق گزار لی، جس نے اس دنیا کی زندگی کی مشقتیں اور تکلیفیں برداشت کی، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف کوئی عمل نہیں کیا۔ اب دیکھیں، روزہ رکھنا صبح سے لے کے شام تک، پھر گرمی کی شدت، آسان کام نہیں ہے، پر بندے نے اس شدت کو برداشت کر لیا، بندے نے اس تکلیف کو برداشت کر لیا، اس لیے برداشت کیا کہ یہ دنیا کی تکلیف تھوڑی ہے، قبر اور حشر میں جو انعام ملنا ہے وہ بڑا انعام ملنا ہے۔ تو یقیناً ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، جن لوگوں نے اپنا حلال کا کمایا ہوا مال اس میں سے زکوٰۃ نکال دی کہ چلو یہ اللہ نے کہا ہے غریبوں کا حق ہے، جنہوں نے اپنے کمائے ہوئے مال میں سے غریبوں، یتیموں، مسافروں اور مسکینوں کو زکوٰۃ کے علاوہ بھی صدقات اور خیرات ادا کی، جنہوں نے صدقہ فطر ادا کیا، تو یہ سارے کے سارے کام جس بندے نے اللہ کی رضا کے لیے کر لیے وہ ان تمام تکلیفوں سے آخرت میں محفوظ رہے گا۔ اور جس بندے نے ایسا نہ کیا، دنیا کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ ٹکر لی، اسے قبر کی پہلی رات ہی پتہ چل جائے گا کہ میں نے جو من مانیاں دنیا میں کی ہیں نا، آخرت میں اس کی کتنی بڑی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میرا اللہ ہمیں آخرت کی تکلیفوں اور آخرت کی پریشانیوں سے ہمیشہ محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا